إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 7 سے لے کر کے 9 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 6 تک اللہ رب العزت نے قرآن کی خاص باتوں کو بتایا اور اس بارے میں بتایا کہ قرآن انسان کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے اور وہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کتاب کو اپنے رسول کو دے کر کے بھیجنے کی بات کہی، اور پھر اپنے رسول کو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، قرآن کو نہ مانے، تو اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے کام میں یا ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، یا ان کی وجہ سے کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 اور 8 میں بتایا ہے، اور وہاں واضح کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ آپ نہیں ہے یا آپ کی محنت میں کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مکمل طور پر دین کو پہنچا دیا تھا، دین کی دعوت اور تبلیغ کی تھی، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لا رہے تھے، جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی اسلام نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کریں، ڈپریس نہ ہوں، اور اس کی وجہ سے آپ کے کام میں کوئی اثر نہ پڑے۔ اب آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب العزت اس کی وجہ پر روشنی ڈال رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم لوگوں کو اس بات کی جانکاری دے دی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں بنائی ہیں اسے اس دنیا کی زینت کے روپ میں بنایا ہے، اس کی خوبصورتی کے روپ میں بنایا ہے، اور اس قدر اس کو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ بسا اوقات انسان اس کی خوبصورتی میں لگ کر کے اللہ کی رہنمائی کو بھول جاتا ہے، اللہ کی ہدایت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے دین کو بھول جاتا ہے، اور اسی میں مگن ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لانے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دنیا کی خوبصورتی کی آزمائش میں پھنس جاتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ ان کی نظر میں اللہ کے دین سے زیادہ نعوذ باللہ یہ دنیا کی خوبصورتی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے اگر آج کے زمانے کے حساب سے کہا جائے تو یہ گلیمر ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا گلیمرس ورلڈ ہے کہ اس کے گلیمر میں اچھے سے اچھے لوگ بھی پھنسے رہتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ شخص جو ایمان نہیں لا رہا ہے، اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ اس کی نظر میں دنیا کی آرائش، دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی زینت ہی اہم ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ دین کو، قرآن کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو
اتنا خوبصورت اور زینت والا بنانے کی وجہ اللہ نے آگے بتایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے یہ دیکھا جائے. یعنی کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زینت والا بنا دیا، تو جو اس کے زینت والا ہونے کے باوجود بھی اپنے دین کو نہیں بھولتا، اللہ کی باتوں کو نہیں بھولتا اور قرآن کی رہنمائی کو نہیں بھولتا ہے، وہی انسان فلاح پانے والا ہے اور وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے، اسی کو اللہ کی ہدایت ملے گی. مگر اگر کوئی انسان اس دنیا کی آرائش میں اور اس دنیا کی خوبصورتی میں پھنس جاتا ہے اور اپنے آخرت کو وہ خراب کر لیتا ہے، تو اس کے ذمہ دار نہ قرآن رہے گا، نہ قرآن کی دعوت رہے گی، اور نہ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت میں کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا. تو آیت نمبر 7 سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے اس دنیا کی خوبصورتی میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر ان کو اس کا انجام نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ جس کی خوبصورتی میں وہ مرے جا رہا ہے، اس دنیا کی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا یقیناً ہم ہر وہ چیز جو دنیا میں موجود ہے سبھی کو ختم کر دیں گے اور اس دنیا کو چٹیل میدان کی طرح بنا دیں گے. یہ دنیا بالکل خالی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. ان خوبصورت چیزوں کو جب ہٹا دیا جائے گا تو یہ دنیا بیکار ہو جائے گی. اب بتایا جائے کہ یہ وہ خوبصورتی جس کے اوپر لوگ مرے جا رہے ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی ہے یا وہ خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے دین میں، قرآن میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے میں رکھی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ان دو آیتوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی خوبصورتی رکھی ہے وہ خوبصورتی ختم ہو جانے والی ہے. اگر اس کو کوئی اپنا مقصد بنا کر کے یا اپنی زندگی کا اصل اسے ہی بنا کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو جیسا انجام اس دنیا کا ہونے والا ہے وہی انجام اس کے آخرت کا ہوگا. جس طریقے سے اس دنیا کو ویران کر دیا جائے گا، اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے اس کے آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ ویران ہو جائے گی اور اسے جہنم میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے، قرآن کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اتباع کو قبول کرتا ہے تو ایسا انسان اپنی آخرت بناتا ہے. اسے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوگا اور اسے جہنم سے بچاتے ہوئے جنت میں لے کر کے جائے گا، اور وہاں اسے ایسی ایسی چیزیں دی جائیں گی جو اس دنیا کے اندر تصور کرنا بھی مشکل ہے، جو کہ اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ اسے وہاں دے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کی خوبصورتی میں نہ لگ کر کے اللہ کے دین کی اتباع کرتا ہے تو اس کی آخرت تو سنورے گی ہی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. مگر وہ انسان جو آخرت کو بھلا کر کے، اللہ کے دین کو بھلا کر کے اس دنیا میں لگا رہے گا تو اس کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہوگی، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی یعنی کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی اور وہاں وہ اللہ کے عذاب کو سہن نہیں کر پائے گا. اور دنیا میں جو اس کے اوپر اس کی وجہ سے، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے جو آفتیں آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں کو جھیلنا بھی اس کے لیے آسان نہ ہوگا. اب آگے آیت نمبر 9 سے اللہ رب العزت ایک کہانی شروع کر رہا ہے جس میں ایسے ایمان والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ظالم بادشاہ سے بچ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار میں، ایک گفا میں شرن لیا تھا، اور وہاں شرن لینے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آگے ان کی زندگی میں کیا گزرتا ہے، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے بیان کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا بتا رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کہف والے اور رقیم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس اہم جو کہانی ہے، جو ایک
نصیحت کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے کیا ہے۔ یہاں یہ بتا دیا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اب بات آنے والی ہے وہ بہت ہی اہم لوگ ہیں، اور ان کی زندگی ہم لوگوں کے لیے یعنی کہ خاص کر کے ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک نشانی ہے، تاکہ ایمان والے جب ان کی کہانی کو پڑھیں گے تو ان کی کہانی سے ان کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور جاننے کو ملیں گی، اور اس میں عجیب سا اللہ تعالیٰ کا جو ہے قدرت دیکھنے کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر روز کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آگے ہم ان کی کہانی کو مکمل کر سکیں، اور ان کی کہانی سے جو بھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔